ایک دفعہ ابو جہل حضور کے چاچا نے قریش والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو معاذ اللہ، میرا بھتیجا ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا اور برا کہہ رہا ہے۔ اگر تم لوگ میرا ساتھ دو تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھتیجے کو ایک بڑا سا پتھر مار کر معاذ اللہ قتل کر دوں۔ یہ سازش ابو جہل نے رچی۔ ابو جہل قریش والوں سے کہنے لگا کہ آج جب میرا بھتیجا نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو میں نماز کی حالت میں ہی ایک بڑا سا پتھر پھینکوں گا جس سے وہ قتل ہو جائے گا۔ اس کے بعد قبیلہ عبد المناف والے میرے ساتھ جو مرضی کریں، مگر میرے سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ وہ ہر روز میرے آباء و اجداد کے دین کو برا اور برا کہہ رہا ہے۔ آخرکار ابو جہل کی مکاری اور جھوٹی باتیں قریش والوں پر اثر کر گئیں اور قریش والے کہنے لگے کہ ہم تجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ادھر اگلا دن آیا، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق نماز فجر ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں کا قبلہ بیت القدس تھا۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت القدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کی، ادھر لعین ابو جہل بھی آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پتھر ہے۔ ادھر ابو جہل، ادھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ ابو جہل نے اپنے منصوبے کے مطابق ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور جیسے ہی اس نے وہ بڑا سا پتھر اٹھایا اور اللہ کے پیارے نبی تاجدار انبیاء، تمام جہانوں کے سردار کی طرف وہ پتھر پھینکا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ پتھر لعین ابو جہل کے ہاتھ میں چمر گیا، ایسے چمٹ گیا۔ ابو جہل زور زور سے آوازیں لگانے لگا، اے قریش والو میری مدد کو آؤ، معاذ اللہ محمد ایک بڑا جادوگر ہے، اتنا بڑا سا پتھر اس نے میرے ہاتھ کے ساتھ چپکا دیا ہے۔ فقہاء اور علماء کرام فرماتے ہیں قریش والوں نے بڑی ہمت اور جستجو کی مگر وہ پتھر نہ ہٹ سکا، حالانکہ ابو جہل لعین یہ کئی بار کر چکا تھا اور کئی بار اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزات دکھائے، مگر جس کے دلوں پر لعنت اور توپ لٹکا دی جائے اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ بالآخر وہ پتھر ابو جہل کے ہاتھ سے گر گیا اور ابو جہل گھبراہٹ سے وہاں سے بھاگ گیا۔ جب قریش والوں نے پوچھا کہ ابو جہل تو بڑا بڑا دعویٰ کر رہا تھا کہ آج معاذ اللہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آباء و اجداد کے دین کا بدلہ لے گا، آج یہ تیری حالت کیا ہو چکی ہے؟ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم، جیسے ہی میں اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت اور بڑا سا اونٹ ہے، وہ اس طرح میری طرف بڑھ رہا ہے کہ جیسے وہ مجھے کھا ہی جائے گا۔ ابو جہل نے کہا، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اگر واقع ہی ابو جہل میری طرف بڑھتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو نقصان پہنچاتے اور اس کو اس دنیا فانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل یہ اعلان کر رہا تھا کہ اگر آج میرے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو میں اپنی تلوار سے معاذ اللہ اپنے بھتیجے کا سر کاٹ دوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا
میں نے جا کر اللہ کے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ ماجرا سنایا کہ وہ لعین ابو جہل اس طرح بکواس کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اسی وقت غصے میں آ گئے اور اٹھ کر ابو جہل کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے قریب پہنچے اور اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ الگ کی آیت کریمہ پڑھتے ہوئے ابو جہل کے قریب سے گزر گئے، مگر پھر بھی ایک دیوار کی چھوٹی سی رگڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو لگ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سورہ الگ کی یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا رہا تھا، بے شک محبوب ان سے کہہ دو جس نے ساری کی ساری دنیا کو پیدا کیا، جس نے اس مخلوق کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ پڑھتے ہوئے مسجد حرام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ لعین ابو جہل کہتا ہے کہ وہ کب اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، مجھے نظر بھی نہیں آیا۔ ادھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سجدہ کی حالت میں تھے۔ ایک لعین ابو جہل کے چاہنے والے نے جا کر ابو جہل سے کہا کہ تمہارا بھتیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رب کی عبادت کر رہا ہے جس کا وہ اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کا دین جھوٹا ہے، تمہارے یہ بت جھوٹے ہیں، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کی کوئی اولاد نہیں، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ جب ابو جہل نے اس کی یہ بات سنی تو ابو جہل اپنے بھتیجے کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا، اور ابو جہل کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بڑی سی خندق جس میں آگ جل رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف جل رہی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ میں اس منظر کو نہ دیکھ سکا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے چاروں طرف آگ لگا دی تھی۔ ابو جہل لوگوں سے کہنے لگا کہ میں کیسے اپنے بھتیجے کے قریب پہنچوں، دیکھو سامنے ایک آگ جل رہی ہے۔ لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے ابو جہل لگ رہا ہے کہ تو پاگل ہو گیا ہے، تیرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے ایک آگ نظر آ رہی ہے جو مجھے اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف برنے نہیں دے رہی۔ لوگ کہتے ہیں کہ لگ رہا ہے ابو جہل سٹیا گیا ہے۔ اس واقعہ کو گزر جانے کے بعد جب کئی دنوں کے بعد قریش والوں نے اور کافروں نے ابو جہل نے پوچھا کہ تم اس دن آگے کیوں نہ بڑھ سکے، تو وہ لعین کہنے لگا کہ میں اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس طرح نہیں بڑھ سکا کہ مجھے ایک خوفناک آگ نظر آ رہی تھی، اور وہ اتنی خوفناک تھی کہ وہ میری طرف بڑھ رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مجھے آج جلا کر راکھ کر دے گی۔ یعنی کہ اتنا منظر بھی دیکھ کر وہ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لے آیا۔ ابو جہل کو تکلیف اسی بات کی تھی کہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو سچا کیسے مانوں۔ اسی ضد اور تکبر کی وجہ سے ابو جہل ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گیا اور وہ اس دنیا فانی سے مٹا دیا گیا۔ آج اس کی قبر کہاں ہے؟ جب ہم عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ وہ لعین ابو جہل جو اس وقت بہت بڑا سردار تھا، بڑے بڑے نعرے لگاتا تھا، اس کی قبر کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو واش روم ہے، یہ جو بیت الخلا ہے جس کے اوپر تم چل رہے ہو، اس کے نیچے ابو جہل کی کہیں قبر ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ بے